الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثل له لا مثال له مطلوبنا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور پاکیزہ ذات پہ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ سعید احمد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہے اور یہ پہلا جمعہ، لیکن جو صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، ملکی نظم و ضبط کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ بہت دگرگوں ہے۔ ایک طرف میلاد کی خوشیوں کا معاملہ ہے اور دوسری طرف انسانوں کے مصائب اور آلام جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ اس دفعہ اس میلاد شریف کے مہینے کا جو عنوان میں نے مقرر کیا ہے وہ ہے حضور بحیثیت امام انقلاب، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انقلاب برپا کیا۔ اصل میں یہ جو لفظ انقلاب ہے، یہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ذہن میں اس کا بڑا ایک منفی سا مفہوم آتا ہے کہ حالات کے خراب ہونے کو ہم یا دیگرگوں ہونے کو انقلاب کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں خون ریزی کا تصور آتا ہے، قتل و غارت کا تصور آتا ہے۔ قرآن کریم اس حوالے سے نہیں اس لفظ کو دیکھتا۔ قرآن کریم میں انقلاب صرف سیاسی نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بدلی، اس نے قتل و غارت کی، اس کی جگہ دوسری حکومت آ گئی۔ جیسے ہمارے ذہنوں میں ایران کا انقلاب آتا ہے کہ ایک ایک گولی کے ساتھ کئی کئی بندے مار دیے گئے۔ پھر ہمارے سامنے فرانس کا انقلاب آتا ہے کہ کیسے آروں کے ساتھ انسانوں کو چیرا گیا جہاں پہ لکڑیاں چیری جاتی ہیں۔ تو یہ چونکہ اس زمین پہ یہ حادثات ہوئے ہیں تو اس لیے انسانوں کے ذہنوں میں انقلاب یہی ہوتا ہے کہ بس ایک دیگرگوں صورتحال ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انقلاب منقلب ہونا ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلے جانا، ایک قسم کے حالات سے دوسرے قسم کے حالات میں منتقل ہونا۔ اس لیے انقلاب تعلیمی بھی ہوتا ہے کہ پہلے انسان کی کیفیت جہالت کی تھی، علم کے بعد وہ روشنی میں آ گئی، تو یہ ہوگا تعلیمی انقلاب۔ سماجی انقلاب بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں پہلے طبقاتی نظام تھا، مکے میں بڑے بڑے سرداران غریبوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ اب معاشرے کا انقلاب یہ تھا کہ غلام اور آقا ایک صف میں کھڑے کر دیے۔ میلاد صرف یہ مٹھائیاں کھانے کا نام نہیں ہے، اس بڑے انقلاب کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر معاشی انقلاب کہ وہ جو معیشت سود پہ تھی
امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ امیر سود کے ذریعے غریبوں کی کمائی کھا جاتے تھے۔ اس سودی نظام کی جگہ صدقات و خیرات کا نظام دے کے معاشرے میں امن قائم کیا۔ یہ دیکھیے انقلاب کے کتنے پہلو ہیں۔ یہ سارے انقلاب برپا کیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے ذہن میں اس دفعہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت امام انقلاب کے ہم دیکھیں اور پھر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں ظاہر ہے، ان کا جتنی بھی میں نے گنوائی ہیں، وہ سماجی انقلاب ہو، معاشرتی، معاشی، سیاسی، علمی۔ میں کئی دفعہ یہ بات بڑی بڑی درسگاہوں میں نے یہ حوالہ دیا ہے، جو اتھینٹک ہمارے پاس تاریخ ہے، مستند ہے، کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پورے جزیرۃ العرب میں، صرف مکے کی بات نہیں، پورے جزیرۃ العرب میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ تمہارے نبی نے تعلیم کے میدان میں کیا انقلاب برپا کیا۔ صرف 17 لوگ، ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، عورت اور مرد ملا کے صرف 17 لوگ تھے، 10 اور 7، 17۔ آج تو ہم نے کوئی مثلا مدرسہ بھی بنانا ہو تو پہلے زمین تلاش کریں گے، پھر اس کے اوپر عمارت بنائیں گے، انفراسٹرکچر پورا ہوگا، کتابیں ہوں گی، بجلی، گیس، کھانے کا انتظام، پھر کہیں جا کے ہم تعلیم کا سلسلہ شروع کر پاتے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیں کالجز کی، یونیورسٹیوں کی ضرورت ہوگی۔ بغیر کوئی ادارہ بنائے، بغیر کوئی مدرسہ بنائے، بغیر کوئی سکول کالجز بنائے، جس دن یہ چونکہ مدنی سورہ ہے، سورہ بقرہ، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب قرض کا لین دین کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ دیکھیے قرآن ہمارا دستور ہے، اور ایک محقق نے بڑا جملہ کہا تھا کہ جس کے پاس، جس قوم کے پاس یہ دستور، یہ آئین موجود ہو، اس کو کسی دوسرے آئین کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنا پرفیکٹ۔ شاید میں نے کسی موقع پہ آپ سے یہ کہا ہو کہ جب انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کے سازش کی، اور نہرو نے اور وائسرائے ہند نے، کہ محمد علی جناح کو ٹریپ کرتے ہیں، اور بلا کے کہا کہ جناح صاحب یہ جو آپ علیحدہ ملک پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو ہر ملک کا کوئی آئین ہوتا ہے نا، دستور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، جس کے مطابق اس ملک میں نظام حکومت قائم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوئی سوچا ہے کہ یہ جو ملک بنے گا اس کا آئین کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا؟ نہرو کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چونکہ انگلینڈ کا پڑا ہوا ہے،
تو یہ ابتدا میں ہم نے اسی آئین میں تھوڑی سی ترمیم کر کے نافذ کیا تھا، 36 کا آئین، وہ ہمارے پڑھے لکھے یہ اساتذہ جانتے ہیں۔ تو اس نے تو ظاہر ہے وہی آئین پڑھا ہوا ہے، یہ کہے گا کہ 36 والا آئین، تو ہم کہیں گے کہ بھئی جب آئین ہم نے بھی ہندوستان میں وہی رکھنا ہے، تم نے بھی وہی رکھنا ہے، تو پھر ملک علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جب ملک چلانے کا دستور ایک ہے تو پھر ملک علیحدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ انہوں نے سوچ کے قائد اعظم کو بلایا اور باتوں باتوں میں یہ بات چھیڑ دی کہ جناب صاحب یہ جو آپ ملک بنانا چاہتے ہیں اس میں آئین کیا سوچا ہے آپ نے؟ کوئی تیاری کی ہے؟ کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے قائد اعظم نے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے آئین کا مسئلہ ہو نہرو کو، آئین کا مسئلہ ہو گاندھی کو، آئین کا مسئلہ ہو سکھوں کو، ہندوؤں کو، میرا آئین تو 1400 سال پہلے کا قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ ہاں یہ بات اس لیے کہی گئی ہے، لیکن ہمارے ملک کی اشرافیہ، وہ ڈاکو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس آئین کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ پھر یہ جو استحصال ہے قوم کا یہ ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ نئے نئے قوانین اور یہ باتیں بس بنائی جاتی ہیں۔ تو وہ جو میں بات کرنے لگا تھا کہ جب اعلان نبوت فرمایا تو 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ جب قرض لیتے ہو تو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ شاید آپ بھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بھائی اگر باپ بیٹا بھی لین دین کریں تو اس کو لکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر بھائی بھائی بھی آپس میں لین دین کرتے ہو تو اس کو لکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بعد میں لڑائیاں نہ کرتے پھرو کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آیت چونکہ بہت لمبی ہے، صرف لکھنا نہیں، پھر اس پہ گواہ بھی قائم کرو، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ رکھو۔ یہ اسی آیت میں ہے ساری تفصیل آگے جا کے۔ تو یہ بھی زندگی کا اپنا حصہ بنائیں، آپ بڑی مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ جتنا جی چاہے آپ کا اچھا دوست ہے، جو بھی لین دین کرنا ہے اللہ کا حکم ہے، بھائی اس کو لکھو، اس پہ گواہ قائم کرو۔ تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن جزیرۃ العرب کا لٹریسی ریٹ پتہ کیا تھا؟ شرح خواندگی کیا تھی؟ لکھنے پڑھنے والے کتنے لوگ موجود تھے؟ 80% لوگ موجود تھے لکھنے پڑھنے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کا نبی کتنا بڑا انقلاب کا امام، یعنی جب لکھنے کا حکم آیا ہے نبی نے پہلے ہی قوم کو لکھنے پڑھنے کے قابل بنا دیا تھا۔ بھائی اگر لوگ لکھ ہی نہ سکتے تو آیت کا مطلب کیا تھا؟ بے معنی بات ہو جاتی نا کہ ایک کام ایک بندہ کر ہی نہیں سکتا اور اس کو وہ حکم دیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو سرنامہ کلام ہے وہ سورہ مدثر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کی آیات کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کے ظاہری مفاہیم سے لے کے تاویل تک کے ہر آیت میں انقلاب نظر آتا ہے۔ یہ جو علوم القرآن ہے، علوم القرآن میں جہاں شان نزول کا علم ہے، سبب نزول بھی کہتے،
اس علم میں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سورہ سب سے پہلے نازل ہوا، لیکن یہ مشہور نہیں ہے، لیکن وہاں آپ کو یہ مل جائے گا، جب آپ وہ ابواب پڑھیں گے تو وہاں یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ مکی سورہ ہے، چونکہ مشہور ہے سورہ اعلیٰ کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیات مشہور ہیں، لیکن ان کے متعلق بھی ہے کہ یہ پہلے نازل ہوئی، اور انداز بھی یہ بتاتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، اللہ اے رحمت کی چادر لے کے لیٹنے قم فانذر، اٹھو اور انقلاب برپا کر دو، تحریک پیدا کرو، ڈراؤ لوگوں کو، انذار کرو، آخرت کا پتہ بتاؤ۔ قوم، یہ جو مدثر ہے، دال کے اوپر شد ہے، تشدید جسے کہتے ہیں۔ شد پتہ کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ کوئی ایک حرف دوسرے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہاں شد آتی ہے۔ یہ اصول موٹا سا یاد رکھیں۔ یہاں پہلا لفظ تھا میم کے بعد تا، وہ جو ہا کے اوپر 2 نقطے ہوتے وہ، اور ساتھ تھا دال، وہ تا منقلب ہو کے دال میں چھپ گیا ہے۔ علامہ صاحب تو مزہ لے رہے ہیں نا اس بات سے۔ وہ تا منقلب ہوا اور دال میں چھپ گیا، اوپر شد ڈال دی گئی تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے۔ عالم کہتے ہی اسے ہیں جو چھپے ہوئے کا علم دے، جو غیب میں چیزیں ہیں ان کا علم دے۔ اور اگر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہاں ایک حرف چھپا ہوا بھی ہے تو اس کو تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ترجمہ کرے۔ قم فانذر، اٹھو۔ اچھا، یہ مدثر، یہ سا کے اوپر بھی چونکہ شد ہے، تشدید ہے یہاں پہ بھی۔ یہ جو لباس میرے جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں شعار کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو لباس لیا جاتا ہے اس کو دثار کہتے ہیں۔ اور وہ چادر جب لے کے انسان لیٹتا ہے اور اپنا سر بھی چھپا لیتا ہے تو اس کیفیت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، یا تو آرام کرنے کے لیے، یا کسی نے دکھ دیا ہو، اذیت دی ہو، تکلیف دی ہو، تو پھر بھی بندہ چادر سر پہ، چہرے پہ اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے۔ میں تو جب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بالکل ابتدا ہے نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد بن عبداللہ اٹھو تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بھائی لوگوں کا شک دور کرنا ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اے محمد بن عبداللہ اٹھو اور انذار کرو۔ نہیں، ایک صفت کا ذکر کیا، 2 جملے صرف ذہن میں رکھنا۔
جیسا کوئی چاہنے والا اپنے چہیتے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ایک چاہنے والا اپنے چہیتے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ حضور کا تو ظاہر ہے حسن و جمال وراء الورا، حضور کی تو صفات پھر صفات اس کامل نے جس کو کامل بنایا ہے، اس منزہ نے جس کو منزہ بنایا ہے، جس قدوس نے ان کو پاک بنایا، کیا شان ہوگی۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ خدا چاہنے والا ہے نا، محب ہے اپنے محبوب کا، تو اس محبوب پہ جو چادر تھی وہ بھی محب کو کتنی پیاری لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف۔ ذرا تصور کریں، کسی اور صفت کا یہ نہیں کہا رحمت للعالمین اٹھو، حضور کی کسی اور صفت کا ذکر نہیں، چادر اوڑھ کے لیٹنے والے۔ تمہیں کیا معلوم اللہ کو کیا محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ اس لیے جو میں نے ایک دفعہ آپ کو اصول بیان کیا تھا نا، اصول تفسیر کا، کہ کوئی بھی نقص والا لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نقص والا فعل اللہ کی طرف منسوب ہوگا، نہ کوئی نقص والا لفظ اس کے محبوب کی طرف منسوب ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا کوئی معلم نہ ہو، کتاب معلم کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ نے فزکس ہی پڑھنی ہے تو کوئی فزکس کا ٹیچر ہی پڑھائے گا نا، میتھ پڑھنا ہے تو اس کا کوئی ٹیچر ہوگا۔ یہ جو عالمین کے لیے دستور تھا اور پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی تھیں، اب قیامت تک کا دستور پڑھانے کے لیے اس نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا، اور کس شان سے پھر محبوب نے کہا ہوگا انما بعثت معلما، جس کتاب کو کوئی اور نہیں پڑھا سکتا اس کا معلم میں بن کے آیا ہوں۔ حضور نے تو اپنے آپ پہ جو فخر کیا ہے نا اس بات پہ، معلم بنایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پڑھانے والے ہیں، اس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ کوئی نقص والا لفظ، اس کی وجہ ہے دستور کا آغاز کہاں سے ہوا؟ لا ریب سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قیامت تک کا جو دستور ہے یہ پوری انسانیت کا احاطہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جس نے اس دستور کو پڑھانا تھا اور اس پہ عمل کر کے دکھانا تھا اس کا بے عیب ہونا ضروری تھا۔ اگر کتاب لا ریب ہوگی تو پھر استاد بھی بے عیب ہوگا۔ کوئی عیب والا تو اس کا معلم بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی عیب والا اس کا معلم نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ بات تو علماء سے آپ نے بہت دفعہ سنی،
لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ میں کون سی یہاں تقریر کرنے آتا ہوں، میں تو آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں اور پھر علم حاصل کرنے کی جستجو آپ کے اندر پیدا ہو. چونکہ یہ جتنی بھی برائیاں اس زمین پہ ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، تعصب جہالت میں ہوتا ہے، فساد جہالت میں ہوتا ہے، ظلم جہالت میں ہوتا ہے. علم میں تو رحمت ہوتی ہے، اس لیے کسی کی ڈگریوں سے بھی مروب نہ ہونا. ڈگریوں میں علم نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری ہو اور وہ ظالم ہو تو وہ عالم نہیں ہے. علم کے ساتھ رحمت ہوتی ہے، ظلم نہیں ہوتا، شجاعت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہے نقص والا لفظ نبی کی طرف منسوب کرنا، ایک ہے کہ لفظ میں نقص نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا اس میں سے نقص نکالنے کی کوشش کرے، وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. رائنا جو لفظ ہے نا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رعایت فرمائیں، اس بات کو دہرا دیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. اس میں کوئی نقص والی بات نہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ جو نبی کے دشمن ہے نا، اس کو تھوڑا سا بگاڑ کے رعینا کہہ کے، جس کا معنی چرواہا بنتا تھا. یعنی لفظ میں نقص نہیں ہے، کوئی اور اس لفظ کو بگاڑ کے اس میں نقص پیدا کرتا ہے، تو اللہ نے وہ بھی برداشت نہیں کیا. بلکہ کیا وہ جو میں نے جملہ کہا ہے ذہن میں رکھنا، کوئی چاہنے والا اپنے چہیتے کو کس نظر سے دیکھتا ہے، محب اپنے محبوب کو کس نظر سے دیکھتا ہے. وَقُولُ انظُرْنَا. بھئی صرف اتنا ہی حکم نہیں دیا کہ رائے نہ کہو، پھر لوگ کہتے کہ پھر کیا کہیں، خود ہی رہنمائی فرمائی. وَقُولُ انظُرْنَا، کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا. اب اگر کوئی پوچھے نا کہ یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، آگے اس کی بھی اور وَاسْمَعُوا، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کیوں میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو، تم سنا ہی غور سے کرو. محبت کا انداز دیکھا ہے. کل پرسوں سے ظاہر ہے بچے بار بار پوچھتے ہیں، ایک طوفان برپا ہے میڈیا پہ کہ پیغمبر کے لیے کسی دوسرے کا نام لے کے کہ عیسائیوں نے دجال کہا ہے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. اب یہ ہے وہ بات جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن بھی استاد کے بغیر پڑھے گا تو پھر یہ حالت ہوگی. پھر اس کو یہ تو استاد بتائیں گے نا کہ اصول تفسیر میں کیا ہے کہ کوئی نقص والا لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اب دجال کا لفظ یہ کہہ کے کہ فلاں نے کہا ہے. اور مثال میں تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کا طالب علم ہوں، میں نے تو مثال آپ کو قرآن کریم سے دی تھی کہ کسی کو اندھا کہنا نقص ہے نا، او بھائی اندھا ہونا نقص ہے. اس کے لیے قرآن کا لفظ کیا ہے؟ اومیون.
سم بکم عمی لا تعمل ابصار. کتنی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا، قرآنی لفظ ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ جب یہی بینائی یعقوب علیہ السلام کی ختم ہوئی، جب نبی اس کیفیت میں سے گزرے، تو اب قرآن کی سٹیٹمنٹ ہی بدل گئی، لفظ ہی بدل گئے. کوئی نقص والا لفظ نبی کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا. اب میرے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی وہ جو بینائی چلی گئی تھی اس کا ذکر کرنا تھا، باقی سب کو عمیون کہا، اور جب یعقوب علیہ السلام کی باری آئی تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یعقوب علیہ السلام کی غم کی وجہ سے رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں، چونکہ لفظ سفید میں نقص نہیں تھا، عیب نہیں تھا. اللہ نے نبی کی کیفیت بھی بیان کی اور نقص بھی نہیں آنے دیا. کاش تم نے قرآن کسی استاد سے پڑھا ہوتا، تمہیں حدوں کا علم ہوتا. اور ایک اصولی بات ذہن میں رکھنا، یہ اتنا نازک معاملہ ہے پیغمبر کی گستاخی کا. ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. صحابہ کے پاس تو ہجرت والی نیکی تھی، گھر کا سارا سامان حضور کی راہ میں دے دیا تھا، جہاد میں اپنی اولادیں قربان کی تھیں، اپنی جانیں قربان کی. ان سے یہ کہا، پہلے مخاطب تو صحابہ ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے، کہ اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہوئی تو اعمال ضائع ہو جائیں. جن کے پاس اتنے بڑے بڑے اعمال تھے، ان تحبط اعمالکم. لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، اس آواز کا بلند ہونا، اس آواز کا اونچا ہونا. تو جس خدا نے قرآن، کبھی آپ قرآن کو اس نظر سے دیکھیں نا اول سے آخر، تو آپ حیران ہوں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سکھائی ہی اپنے محبوب کے ادب کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. کس سطح پہ آ کے ادب سکھایا ہے. میں نے روزہ توڑ دیا، مولا کریم میرا ارادہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں بھول گیا. اللہ فرماتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اگر بھولے سے ٹوٹا ہے تو اپنا روزہ مکمل کرو. جی بھر کے بھی کھا پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، چونکہ نیت نہیں تھی. آپ چونکہ وقت ہو گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا، چونکہ یہ موضوع انشاءاللہ پورا مہینہ چلے گا. انقلاب کے حوالے سے ہم ان آیات سے استفادہ کرتے رہیں گے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گستاخی والا معاملہ ہے، باقی اعمال میں میں کہہ سکتا ہوں مولا کریم میری نیت نہیں تھی. یہاں اللہ پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کی گستاخی کے لیے وہ یہ تمہاری بات بھی نہیں سنے گا کہ میری نیت نہیں تھی. اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر پیغمبر کی گستاخی بغیر نیت کے بھی ہو گئی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لیے اس کو کبھی معمولی نہ سمجھا کریں
کہ نبی کے لیے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، ہم دنیا کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، جو قرآن نبیوں کے لیے نقص والا لفظ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا۔ ادب گاہ است زیر آسمان از عرش نازک تر، اللہ کے اس آسمان کے نیچے ادب کا ایک مقام اس زمین پہ ایسا بھی ہے جو عرش سے بھی نازک ہے۔ نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب۔ اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب کے عرق سے دھو لوں، بڑے بڑے اقلیم سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت کے شاہکار جب اس منزل پہ پہنچے تو یہی جملہ کہا ہے، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب۔ اگر ہم مشک جیسی اور گلاب جیسی خوشبو کے ساتھ اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھوئیں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، تو پھر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینا اس زبان سے بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اگر 1000 مرتبہ اپنی زبان کو عرق گلاب سے دھوئیں تو پھر بھی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ میں علامہ صاحب رات ایک چیز پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پرورش پیغمبر کے گھر ہوئی، مولا علی کے شاگرد، اور اس دور میں درس قرآن کی صرف ان کو اجازت تھی، مولا علی کے دور میں ساری زندگی درس دیا ہے لیکن کبھی زبان سے علی کا نام نہیں لیا، استاد کا نام نہیں لیا۔ یہ رات یہ بھی میں پڑھ رہا تھا، تو وہ پھر بنتے ہیں امام حسن بصری ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا لا تجعلوا دعاء الرسول، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ویسے میرے نبی سے نہ کیا کرو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس سارے جہان کی عورتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو میرے نبی کی بیویوں کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن بدبختی کی انتہا ہے۔ تو خدا را کوشش کریں کہ خدائے، دیکھیے میں ہمارا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتے ہیں، آخرت کا آپ کو یہ جو اصول دین ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد فروع دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور واجبات کی بات آپ کو سناتے ہیں، اور ساتھ یہ فضیلت پیغمبر، حضور کی شان بلا کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عقائد سے لے کے معاملات تک اور اخلاقیات تک یہ جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں یہ سب ضائع ہو جائے گا اگر نبی کا ادب نہ ہوا۔ اگر پیغمبر کا احترام نہ ہوا تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی ضائع، واجبات بھی ضائع، ہر شے برباد ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کو سورہ حجرات کی آیت سنا رہا ہوں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو کوشش کریں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابات پیدا کیے ہیں علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، جستجو کریں، اور جس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہے اس ادب میں رہتے تاکہ اس معاشرے کی جب جہالت دور ہوگی نا سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا